جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہاں پہ یہ پوچھوں گی، جس طرح ہم ایک تو بات کرتے ہیں نا کہ ایک عدالت ہے، وہاں پر انصاف مل رہا ہے اور کہیں پر کوئی بھی چوری چکاری نہ ہو یا کوئی ڈکیتی نہ ہو یا کوئی آپ کا کوئی بھی شہری معاملات ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے. لیکن وٹ اباؤٹ جب جس جگہ پر میرٹ پہ کسی کو جاب نہ مل رہی ہو، جس جگہ پر اس کسی کا حق ہے اور اس کا حق اس جگہ پہ نہ مل رہا، وہاں پر بھی تو ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے نا. قیامت کے دن سوال ہوگا حکمرانوں سے کہ تمہارے پاس یہ اختیار تھا، تم نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو اپنے مفاد کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اور یہ امانت ہے اور ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو امانتیں ہیں یہ انہیں دے دو جن کی امانتیں تمہارے پاس رکھی گی. جی، یہ نوکریاں، ترقی، عزت، لوگوں کا تحفظ، لوگوں سے مساویانہ سلوک، کمتر اور برتر کا جو معاشرہ ہے وہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے. گورے کو کالے پر جو ہم وہ حجۃ الوداع و طویل ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. وہ قانون انصاف ہے. پھر آپ خود پبلک ایڈمنسٹریشن یا پبلک پالیسی آپ مدینہ منورہ کی دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انصاف وہاں پر ایسا ہے کہ اگر یہودی بھی اسلامی ریاست کی عدالت میں جاتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، حالانکہ پورا معاشرہ مسلمانوں کا ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلامی ریاست نے انصاف کو قتل کیا ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ ہم ریاست ہیں. اسلامی ریاست نے ہمیشہ انصاف دیا ہے. اچھا، تھوڑا سا بیلنس کے بارے میں معلوم کریں گے، عدل کے بارے میں نا، کہ یہ جو بیلنس ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ فیملیز میں بھی بیلنس ہوتا ہے. ہاں، جس طرح ماں ہے، بیوی ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، سب کے ساتھ انصاف جی، کرنا ہے. مطلب وہاں پر اسی طرح آ جاتا ہے بہن کے ساتھ، پھر اپنی فیملی کے ساتھ. مطلب یہ جو ایک تو فیملی بیلنس بھی آ جاتا ہے. پھر آپ کسی جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں آفس میں، وہاں پر بھی عدل و انصاف. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ایک کوئی بہتر کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح انصاف، اور ایک جو آپ کے لیے بہترین کام کر رہا ہے کس طرح سے اس کے ساتھ بھی بیلنس کرنا؟ دیکھیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین حسن کے ساتھ پیدا کیا. حسن سے مراد صرف چہرہ نہیں ہے، حسن سے مراد اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کا رویہ اور اس کی موجودگی معاشرے میں. اب بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ہر ایک کا حق ڈیفائن ہے اور ہر ایک کو کیا کرنا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں تک جانا ہے، وہ ویل ڈیفائنڈ ہے. اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر چیز موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی انصاف کی بات کر رہا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ساتھ کیا کیا. تو یہ سب انصاف کے سارے ادارے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل انصاف کیا ہر شعبے سے. اور ہمارے لیے ایک لائے عمل، ہمارے لیے ایک زندگی، ہمارے لیے ایک طریقہ، ہماری کامیابی کا راز ہمیں بتلا دیا کہ افراد و تفرید نہیں کرنا. اور یہ جو انصاف کا نظام قدرت ہے، اس کی جو ترازو ہے اس کو برابر رکھ کے برابر تولنا. اب دیکھیں نا، جن قوموں پر عذاب آیا، آپ کسی دکاندار کے پاس گئیں، کچھ تلوایا، آپ نے سونا خریدا، سونے کا وہ تولا اس نے اور اس کے اندر بے ایمانی کی، عذاب آ گیا. یہ قوم شعیب ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کیونکہ وہ آپ کا حق تھا. بالکل، وہ آپ کا حق تھا، سونا پورا آپ کو ملے کیونکہ پیسہ پورا دے رہی ہے. لیکن ناانصافی ہوئی. بالکل، جب ناانصافی ہوئی تو عذاب آیا اللہ کی طرف سے. تو اللہ ناانصافی کو پسند نہیں کرتا. اور دیکھیں یہاں پر
ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں کہیں پر بھی کوئی غلط تول لے یا غلط فیصلے ہو جائیں یا غلط چیز ہو جائے، دیکھیں لوگوں کو نا اب ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ یہ صرف آپ آج اپنی جیبیں تو بھر لیں گے، کل کیا ہوگا، کل کہاں سے کدھر سے. اچھا ایک اور چیز بھی آتی ہے یہاں پہ، لوگوں کی پکڑ بھی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے لیکن وہ اس کو نا سمجھ نہیں پاتا کہ یہ میری پکڑ ہے. رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے. وہ کہتا ہے یہ تو ہونا ہی ایسا، وہ اپنی پکڑ کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اتنا اندھا ہو چکا ہوتا ہے. رب کی پکڑ بہت خطرناک ہے. اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے گناہوں کی، اور اس کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے. لیکن توبہ ایسی ہو کہ دھوکے کے لیے نہ ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دینا. رب کو کیا دھوکہ دو گے، رب تو سب جانتا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینا تو توبہ تو نصوح ہو کہ اللہ تیری راہ میں زندگی گزاروں گا. انصاف کیا ہے؟ انصاف معاشرے کے اندر اگر آپ نے ایک جانور رکھا ہوا ہے نا، اس سے بھی آپ کو انصاف کرنا ہے. انصاف کیسے کرنا ہے؟ اس کا حق ہے آپ پر کہ وہ آپ کے گھر میں ہے، تو اس پر وزن نہیں ڈالنا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری توجہ دیتے تھے کہ معاشرہ کیا کس طریقے سے. حضور آپ حیران ہوگی کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور جاتے جاتے کسی جگہ پڑاؤ کیا تو ایک درخت کے قریب آگ جلائی ہوئی تھی. بہت غور سے سنیے گا آپ. آگ جلائی ہوئی تھی، صحابہ نے کھانا پکا رہے تھے، حضور تشریف لائے. حضور نے غور سے دیکھا، کہا یہاں چیونٹیوں کے بل تھا، تم نے چیونٹیوں کے بل پر آگ جلائی ہے، ان کے گھر کو تم نے نقصان پہنچایا ہے، یہ ناانصافی ہے. انہیں زندہ رہنے کا حق تھا اور تم نے ان کی جگہ پر آگ لگا دی. انصاف دیکھیے کتنی باریک چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اور انصاف کہ فوراً بجھاؤ آگ کو، بجھائی گئی. وہ آئی تھی نا ہرنی کہ مجھے شکار کر لیا ہے اور میرا بچہ وہاں پر ہے دودھ. انصاف کیا کیا آپ نے کہ چھڑوایا. وہ گئی اور بچے کو لے کر آ گئی تو حضور نے اسے چھڑوا دیا. یہ انصاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی بھی شخص آتا اور انصاف کی بات اور انصاف طلب کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی اصول تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ، یعنی جس کے خلاف کمپلین آئی ہے، ان دونوں کے درمیان فرق نہ کیا جائے، ایک ساتھ کھڑا کیا جائے، ایک جگہ پہ بٹھایا جائے. چاہے حاکم اپنے وقت کا وہ کتنا ہی بڑا پاورفل آدمی ہو، اس کو اسی جگہ پر کھڑا ہونا ہے جہاں پر ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے، ایک ملزم کھڑا ہوتا ہے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.